ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اگر کسی کا شوہر مر جاوے قرآن کریم اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے توفیہ یتوفا۔ اس کے معنی آتے ہیں دن پورے کر لینا، یعنی ایک آدمی نے اپنے جتنے دن لے کر آیا تھا ماں کے پیٹ سے وہ دن پورے ہو گئے۔ دیکھو ایک مسئلہ سمجھو، آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ رب العزت والجلال کی جو ذات وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ انسان ازلی تو نہیں ہے، بولو انسان ازلی تو لیکن ابدی ہے، ایک مرتبہ پیدا ہو جانے کے بعد ختم نہیں ہوتا، کبھی ختم نہیں ہوتا، منتقل ہوتا رہے گا۔ ماں کے پیٹ سے پھر دنیا میں آیا، دنیا سے پھر عالم برزخ۔ یہ خبر کے گھڑے کا نام نہیں ہے، وہ ایک اس سے بھی بڑی، اس سے لاکھوں گنا بڑی دنیا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے جتنے لوگ مرے ہیں وہ سب وہاں ہیں۔ وہ یہ قبر کا گڑھا نہیں ہے، عالم برزخ ایک باقاعدہ عالم ہے، اس کے اور دنیا سے بالکل قریب ہے۔ جو آخرت ہے وہ دور ہے۔ تو انسان ایک مرتبہ پیدا ہو جانے کے بعد ختم نہیں ہوتا، منتقل ہوتا رہے گا۔ اب دنیا سے پھر عالم برزخ میں جائے گا، عالم برزخ سے عالم آخرت میں جائے گا، عالم آخرت سے پھر جنت میں منتقل ہوگا، پھر وہاں سے پھر کہیں نہیں منتقل ہونا، وہیں رہے گا۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ تم میں سے جن لوگوں کے زندگی کے دن پورے ہو گئے، یہ سمجھانے کے لیے کہ آدمی ختم نہیں ہو گیا، آدمی نے جتنے دن وہ لے کر آیا تھا وہ دن پورے کر لیے۔ جب دن پورے کر لیے ختم، پھر واپس جائے گا۔ یہ وطن نہیں ہے، یہ سفر ہے۔ وطن تو وہی ہے جہاں سے ہم آئے تھے۔ تو مرنے کے بعد آدمی اپنے وطن کو جاتا ہے۔ اسی لیے موت کوئی غم کی چیز نہیں ہے، موت خوشی کی چیز ہے۔ غم جو ہوتا ہے وہ جدائی پر ہوتا ہے، موت کوئی غم کی چیز نہیں ہے، موت تو خوشی کی چیز۔ جب تک مرے گا نہیں تو اللہ سے ملے گا نہیں۔ اگر اللہ سے ملنا ہے تو یہ پل پار کرنا ہی پڑے گا، دوسری کوئی آپشن نہیں۔ جو غم ہوتا ہے، بیوی روتی ہے، بچے روتے ہیں، بھائی روتا ہے، باپ روتا ہے، ماں روتی ہے، وہ اس کی جدائی پر۔ ہر ایک آدمی بس میں سفر کرتا ہے، بازو سیٹ پر ایک آدمی بیٹھتا ہے، کتنے دیر بیٹھتا ہے؟ گھنٹہ بیٹھے گا، 2 گھنٹے بیٹھے گا، لمبا سفر ہوگا تو 12 گھنٹے 20 گھنٹے بیٹھے گا، فلائٹ میں 4 گھنٹے بیٹھے گا۔ جب اترتا ہے، اگر وہ دوست مانوس ہو گیا ہو، اترتے وقت آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جبکہ کتنے گھنٹے بیٹھا ہے؟ 4 گھنٹے بیٹھا ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ اور ایک بیوی عرصے دراز تک، ایک بھائی، ایک بچہ، ایک ماں باپ، وہ جو غم ہوتا ہے وہ موت پر نہیں، وہ جدائی پر ہوتا ہے۔ غم کیسا؟ جب آدمی اپنے اصلی وطن کی طرف گیا تو غم کیسا؟ تو قرآن کریم کہتا تم میں سے وہ لوگ جن کا انتقال ہو گیا ہے، یعنی شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر کے انتقال پر 4 ماہ 10 دن عدت گزارے گی عورت۔ طلاق کی عدت الگ ہے، طلاق کی اور خلا کی دونوں کی عدت ایک ہے۔ عدت ایک مدت کا نام ہے۔ طلاق دیتے ہی آٹومیٹک اسے کہیں سوئچ آف آن کرنے کی ضرورت نہیں، خود بخود شروع ہو جاتی ہے وہ مدت۔
اسے باقاعدہ جلسہ کر کے مدت شروع کرنے کی ضرورت نہیں. ادھر طلاق دی, ختم, ادھر سے عدت شروع ہو گئی. ادھر شوہر مرا, ابھی دفنایا بھی نہیں, اس کی عدت شروع ہو گئی. عدت ایک مدت کا نام ہے. جس شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اس کی بیوی کو 4 ماہ 10 دن غم منانا ہے, اسی کو عدت کہتے ہیں. سوگ کرے گی. بیوی کے علاوہ کسی کو 3 دن سے زیادہ غم کرنے کی اجازت نہیں. غم ہی کرتے رہو گے, دوسرا کوئی کام نہیں ہے. اسلام جس طرح خوشی کے احکامات دیتا ہے, غم کے موقع پر کیسا ڈیل کرنا ہے انسان کو, وہ اسلام کو آتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب میت کو دفنا کے لوگ فارغ ہوتے ہیں, فرشتہ قبر کی مٹی ایک اپنی مٹھی میں مٹی, فرشتے کی مٹھی کیسی ہوگی تو اپنی مٹھی میں مٹی اٹھا کر پھینکتا ہے, تو لوگوں کو سکون ہو جاتا ہے. رفتہ 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 غم بھول جاتا ہے. اگر آدمی غم نہ بھولے, آدمی کا دماغ پھٹ جائے. یہ جو بھول ہے نا, یہ بھول اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے. آدمی بڑے بڑے غم کے پہاڑ بھول جاتا ہے. تو 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی. تو کوئی زیب و زینت زرق برق لباس نہیں پہنے گی, اور اسی طرح زیور نہیں پہنے گی, خوشبودار تیل نہیں لگائے گی, وغیرہ وغیرہ, مہندی وغیرہ جو زیب و زینت کی چیزیں ہیں وہ نہیں پہنے گی. عدت ختم ہونے کے بعد دوسرا مسئلہ ہے. عدت تو یہی ہے. زمانے جاہلیت میں 1 سال عدت ہوتی تھی عورت کی. اسلام نے آ کر, اور جب عورت بیوہ ہو جاتی تھی اسے منحوس سمجھتے تھے, اسے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے تھے. اسلام نے آ کر کے اس رسم کو مٹایا, خیالات کو اسلام نے پاکیزگی بخشی. کیسے؟ جو 2 منٹ پہلے برکت تھی, انتقال ہوتے ہی منحوس کیسے ہو جائے گی؟ اسلام نے اسے مٹایا. اور بیواؤں کے نکاح کا اعلان اسلام نے ہی کیا. پہلے جب شوہر کا انتقال ہوتا تھا, یہاں بھی تھی شروع میں ہندوستان میں بھی, ستی کی رسم, تو شوہر کی چتا میں بیوی کو جلا دیا جاتا تھا, اور اسے وفاداری کا نام انہوں نے دیا تھا کہ یہ وفاداری ہے شوہر کے ساتھ. اسلام نے آ کر کے کہا نہیں, یہ تو خلاف انسانیت, اور یہ بالکل ایک فطرت کے خلاف حرکت ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسلام نے منع کیا. بلکہ بیواؤں کے نکاح کو معیوب سمجھنے کو اسلام نے حرام قرار دیا. ایک عورت کو نکاح کی ضرورت ہے, بیوہ ہے, جوان ہے, صحت مند ہے, اس کے نکاح کو معیوب سمجھ لینے کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے. اور یہ کہا ہے مفسرین نے ایک آیت کے ذیل میں کہ وہ حلال کو حرام قرار دے لینے کے مترادف ہے. کون ہے تم میں ایسا جو ایک اللہ کے حلال کردہ چیز کو حرام کر دے؟ اتنی سخت بات ہے یہ. تو پہلے عدت 1 سال ہوتی تھی, اسلام نے اسے ختم کیا, کہا کہ 4 مہینہ 10 دن عدت ہے. لیکن ہاں, ابھی میراث کا قانون نازل نہیں ہوا تھا. یہ بالکل ابتدائی اسلام کا حکم ہے جو اب اس آیت میں ہے. میراث کا حکم کیا تھا؟ شوہر کا انتقال ہوا, شوہر نے گھر چھوڑا, زمین چھوڑی, پیسہ چھوڑا, تو اس کے بیوی کو بھی حصہ ملے گا, بچے کو بھی ملے گا, بیٹی کو بھی ملے گا, بیٹے کو بھی ملے گا, اور پھر جو اگر اس کے ماں باپ ہیں تو ان کو بھی ملے گا, اور اسی طرح جو ہے میت کے بیوی کو بھی ملے گا. لیکن اب یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا, یہ اس وقت کے احکامات ہیں. تو اسلام نے کہا کہ بھی عدت تو 4 مہینے 10 دن رہے گی, لیکن 1 سال تک اگر عورت شوہر کے گھر میں رہنا چاہے تو کوئی نکال نہیں سکتا. خود نکل جائے وہ الگ بات ہے, اس کی مرضی ہے, لیکن اگر وہ رہنا چاہے 1 سال مکمل ہونے سے پہلے کسی کو نکالنے کا حق نہیں. اور 1 سال تک اس کے کھانے پینے کا, کپڑوں کا انتظام کرے گا. یہ اسلام نے کہا. کیوں؟ اس لیے کہ اب شوہر کا کی میراث میں بھی حصہ بھی نہیں ملے گا, تو کیا کرے گی بیچاری؟ اس لیے یہ اس وقت کا حکم ہے. والذین یتوفون منکم, تم میں سے جن لوگوں کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے بیویاں چھوڑی, بیوہ, وصیتاً, تو جو مرنے والا ہے مرنے سے پہلے
اپنے بیویوں سے متعلق وصیت کرے گا. کسے وصیت کرے گا؟ بچے ہیں تو بچوں کو کرے گا, یا تو دوسرے ذمہ داروں کو بلا کر کرے گا. متاعا الی الحول غیر اخراج, بھائی اس کو 1 سال تک رہنے کی بھی اجازت دو, گھر سے بھی نہ نکالو, اس کو نانا نفقے کا انتظام کرو. یہ وصیت کرے گا مرنے والا, مرنے سے پہلے لکھ کر کرو چاہے زبانی بلا کر کرو. فإن خرجنا, خود نکل جائے, عدت مکمل ہونے کے بعد 1 سال سے پہلے خود اپنی خوشی سے نکل جائے کسی مصلحت کی وجہ سے, تو فلا جناح علیکم, کہ تم پر کچھ گناہ نہیں ہے, وہ اس کا اپنا اختیار ہے, تم نے نکالا نہیں نا, وہ خود نکلی ہے, اسے اس کا بھی اختیار ہے. فیما فعلنا فی انفسہن من معروف, اور وہ اپنے بارے میں جو چاہے کرے شریفانہ طریقے پر, یعنی نکاح کرنا چاہے تو نکاح کرے, پیغام نکاح کرے, نکاح کی بات چلائے, جو کرنا چاہے. البتہ غیر اخلاقی حرکت نہ ہو اور ناجائز کوئی حرکت نہ کرے, یعنی عدت کے اندر ہی پیغام نکاح دینے لگے, یہ سب ٹھیک نہیں. آگے فرمایا واللہ عزیز. احکامات ختم ہونے کے بعد قرآن کریم عموماً ایسی صفات لاتا ہے کہ اللہ زبردست ہے, یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے احکامات کو پامال کرو گے تو پکڑ ہوگی وہ سخت. آگے فرمایا حکیم. حکیم, اللہ کا کوئی حکم حکمتوں سے خالی نہیں. اب یہ حکم باقی نہیں ہے, 1 سال تک نان و نفقہ دینا, یہ اب حکم نہیں ہے, اس لیے کہ اب شوہر کے ترکے میں سے بیوی کو حصہ ملے گا, وہ لے کر جائے گی اپنے بھائیوں کے پاس, شادی کر رہے ہیں جو چاہے کرے عدت مکمل ہونے کے بعد, لیکن عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزارے گی بشرطے کہ کوئی ایسی وجہ نہ پیدا ہو جائے. حکیم, اللہ کا ہر حکم حکمت سے بھرا ہوا, حکمتوں سے بھرا ہوا ہے. جس موقع پر جو حکم ہے اللہ وہ دیتے ہیں. حال بدلا حکم بدلا, اس وقت کا تقاضا یہی تھا, اس وقت کے احکامات یہی تھے. اب حال بدل گیا, تقاضے بدل گئے, احکامات بدل گئے. آگے ایک عام اصول بیان کرتے ہیں, وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. دیکھو مطلقات کئی ہیں, اوپر پوری ان کی تفصیل آئی ہے کچھ لوگوں کی, کہ ایک مطلقہ وہ ہے اس کا مہر ہی نہیں طے ہوا تھا اور شوہر نے چھوا بھی نہیں, ہم بستری بھی نہیں کہ طلاق دے دی. ایک کا مہر مقرر ہوا تھا, ہم بستری بھی ہو گئی تھی. ایک کا مہر مقرر ہوا تھا, ہم بستری نہیں ہوئی تھی. اس طرح کی بہت ساری شکلیں ہیں. وہ للمطلقات دی, جن لوگوں کو طلاق دے دیا گیا ہے, متاع بالمعروف, تو ان کو عرف کے مطابق جو چل رہا, رواج چل رہا ہے, اس کے مطابق متاع دو. جی, اب متاع میں خود اختلاف ہے, یہاں متاع سے کیا مراد ہے. بعضوں نے کہا کہ جو ہے جوڑا وڑا دے کر کے رخصت کرو, شریفانہ طریقے پر رخصت کرو, اچھا سلوک برتو. جب تک مل کر رہتے ہیں اس وقت تک اچھا سلوک کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. جب جدا ہو رہے ہوں پھر ملنے کا امکان بھی نہیں ہے, پھر دوبارہ ملاقات کے چانسز بھی نہیں ہیں. ایسے موقع پر جو ہے حسن سلوک کرنا, اچھا برتاؤ کرنا, اسے ایک شریک انسان ہی کر سکتا ہے. متاع بالمعروف کرو. اور بعضوں نے کہا کہ متاع میں وہ تمام شکلیں آ گئی, اگر مہر دینا ہو تو وہ بھی اس میں آ گیا متاع, اگر مہر مثل دینا وہ بھی متاع میں آ گیا, آدھا مہر دینا وہ بھی آ گیا, اگر پورا مہر دینا وہ بھی آ گیا, پیچھے کی تفصیلات کے مطابق. حقا علی المتقین کہتے ہیں, متقین یہاں متقین سے مراد مسلمان ہے, اس لیے کہ کوئی کتنا بھی ادنا درجے کا مسلمان ہو وہ شرک سے تو پاک ہوگا, بچا ہوا. کس سے؟ شرک سے. اس لیے کہ شرک سے جو بچا ہوا نہیں ہے وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے میری بات نہیں؟ جو شرک سے بچا ہوا نہیں ہے وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے. اس لیے قرآن کریم نے کہا, مفسرین نے کہا المتقین سے مراد مسلمان ہیں, یعنی تمام مسلمانوں پر جو ہے یہ چیز ضروری ہے تاکید کے لیے. آگے قرآن نے کہا کذالک, اسی طرح یبین اللہ لکم آیاتہ, اللہ تعالیٰ کھول کھول کر تم کو اپنے احکامات بیان کرتے ہیں. آیات سے مراد احکامات ہیں, نشانیاں نہیں. لعلکم تعقلون, تاکہ جو ہے تم اسے سمجھ سکو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ. آگے ایک واقعے کا ذکر ہے. واقعہ یہ ہے, بنی اسرائیل کی ایک بستی تھی, کہتے ہیں کہ وہاں کوئی وبا آئی, طاعون وغیرہ. بعض کہتے ہیں کہ نہیں, ایک ظالم بادشاہ وہاں مسلط ہوا تو اس سے جہاد کرنے کے بجائے جی چراتے ہوئے اپنے موت کے ڈر سے 10,000 لوگوں نے منصوبہ بنایا ہے. کتنے لوگوں نے؟ 10,000 لوگوں نے.
10,000 کہہ کر قرآن یہ کہنا چاہتا ہے یہ اتفاقی طور پر نہیں بھاگے، باقاعدہ پلان بنا کر بھاگے. اتفاقی طور پر بھاگنا ہوتا ہے، ایک آدمی بھاگے گا، 2 بھاگیں گے، 10 بھاگیں گے. 10,000 آدمی ایک دم ایک ساتھ بھاگنا یہ باقاعدہ پلان ہے، منصوبہ بنا کر بھاگے. کیوں بھاگے؟ اگر ہم یہاں رہیں گے مر جائیں گے، جہاز سے جی چراتے ہوئے. یہ واقعہ ہے پورا. اس کو قرآن کریم نے کہا علم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ حضور کو کہہ رہا ہے. یہ لفظ قرآن وہاں استعمال کرتا ہے جو واقعہ مشہور ہو، اہل کتاب کے درمیان، یہود و نصارہ کے درمیان. کہ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے شہر سے نکل گئے تھے، اپنے شہر سے نکل گئے تھے. وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، اور یہ 1-2 نہیں تھے، وہ یہ جمع کثرت ہے، الوفن، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. یہ کہہ کر یہ کہنا چاہتا ہے کہ پلان بنا کر نکلے تھے، اتفاقی طور پر نہیں. کیوں نکلے؟ اس لیے نکلے تھے کہ تاکہ موت سے بچ جاویں. جہاد کریں گے تو یقیناً مر جائیں گے. حالانکہ جہاد میں جانے والا آدمی یقیناً نہیں مرتا، ہزاروں لوگ بچ کر واپس آتے ہیں. مرنا ہو تو آدمی گھر میں بھی مر جاتا ہے. اگر موت ابھی نہیں آئی تو جہاد کو جا کر میدان جہاد سے واپس آتا ہے. خالد بن ولید جن کو حضور نے خود سیف اللہ کا لقب دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انتقال ہو رہا تھا بیوی قریب تھی، ان کو فرمانے لگے کہ ایسے بڑے بڑے میدان میں نے مارے ہیں، بڑی بڑی جنگوں میں نے شرکت کی ہے، لیکن آج گدھے کی طرح بستر پر موت آ رہی ہے. بڑے افسوس کے ساتھ فرمایا. کتنا شوق تھا ان لوگوں گردن کٹاتے ہوئے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی کی گردن کٹتی ہے نا میدان جہاد میں تو اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے چونٹی کاٹتی ہے. چونٹی کاٹنے سے جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے آدمی کو. بس حدیث پاک میں آتا ہے جنت میں جانے کے بعد کوئی آدمی دنیا کی طرف لوٹ کر آنے کی تمنا نہیں کرے گا، لیکن شہید کرے گا. کہے گا کہ مجھے دنیا کی طرف لوٹائیے، پھر مقام شہادت عطا فرمائیے. اس لیے کہ میدان جہاد میں سر کٹاتے ہوئے جو مزہ آیا تھا وہ مزہ شاید اللہ کی دیدار کے علاوہ جنت میں بھی نہیں ہے. اللہ کی دیدار کے مزہ تو الگ ہے، وہ تو بالکل وراء الورا ہے وہ ذات. ہم الوف حذر الموت. تو وہ گئے، جا کر کے بڑے میدان میں ڈیرا ڈال دیا انہوں نے، 2 پہاڑوں کے بیچ میں. 2 فرشتوں کو اللہ نے بھیجا اور انہوں نے ایک چیخ ماری، اس کی وجہ سے پورے کے پورے 10,000 مر گئے بیک وقت. فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان کو کہا، یعنی فرشتوں کے ذریعے سے کہلوایا، موتوا، مر جاؤ. مر گئے. اس کے بعد ایک نبی کا وہاں سے گزر ہوا تو وہاں ہڈیاں وغیرہ پڑی تھی. دیکھ کر کے انہوں نے کہا کیا ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ یہاں ایک ایسا موت سے بچ کر کچھ لوگ آئے تھے، پھر ان کو ہم نے موت طاری کر دی تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ زندہ کر دیجئے ان کو. تو پھر جو ہے ثم احیاہم، پھر اللہ نے زندہ کیا ان کو، پھر زندہ کیا. اس میں یہ بتانا ہے کہ جہاد سے جی چرانا، جہاد سے جی چرانے سے آدمی بچ جائے گا یہ کوئی ضروری نہیں. جہاد میں جی چرا کے گھر میں رہ گیا، موت آ گئی تو، اور اگر بچنا ہو تو میدان جہاد سے بھی آدمی واپس آئے گا. جہاد موت کا یقینی سبب نہیں ہے، یہ بتانا ہے قرآن کو. اور دوسرا یہ بتانا، اس مسئلے سے استنباط کرنا ہے کہ دیکھو ایک تو دنیا میں یہ واقعہ پیش آیا، موت طاری کر دی، پھر دوبارہ زندہ کر دیا. کہ مرنے کے بعد کا جو عقیدہ ہے یہ اسلام کا بنیادی اور مرکزی عقیدہ ہے. اس لیے کہ جو کافر ہیں وہ مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کھاؤ پیو موج مستی کرو، حلال حرام کچھ امتیاز کرنے کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ جب آدمی مر جائے گا ختم ہی ہو جائے گا، نہ حساب نہ کتاب، نہ جنت نہ دوزخ، کچھ نہیں. یقولون اذا متنا وکنا ترابا وعظاما
اینا لمبعوثون، یہ پوچھتے تھے کہ ہم جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ قرآن کریم نے کہا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ہم اولین و آخرین کو، پوروں کو ایک مقررہ وقت میں ہم جمع کریں گے۔ یہ فرما ثم احیاہم، یہ ایک انقلابی عقیدہ ہے۔ آدمی کو جب تک آدمی کو مرنے کی بات کی زندگی کا یقین نہیں ہوگا، وہ نیکی کیوں کرے گا؟ وہ برائی سے کیوں بچے گا؟ اسے کیا پڑی ہے؟ مرنے کی بات کی زندگی کا یقین جتنا مضبوط ہوگا اتنا آدمی نیکیوں پر جمے گا۔ ثم احیاہم، آگے فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے الناس پر فضل فرمایا۔ الناس سے مراد مفسرین کہتے ہیں یہی لوگ جن کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، دوبارہ زندگی دینا، یہی فضل ہے اللہ کا۔ بعضوں نے کہا یہ امت محمدیہ پر اور آنے والی قیامت تک کی انسانیت پر اللہ کا فضل ہے کہ ایک واقعہ رونما کر کے لوگوں کو بعد الموت کا یقین دلایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی آئے گی، دیکھنا ہو تو دیکھ لو، تاریخ اٹھا کر پڑھو، یہ ہے فضل۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثریت انسانوں کی ناشکر ہے، اللہ کے ان واقعات سے نصیحت نہیں حاصل کرتی، عبرت نہیں حاصل کرتی، اکثر جو ہے وہ ناشکری میں۔ اس وقت بھی پوری دنیا واقعات سے عبرت نہیں لیتی، واقعات سے پوری دنیا اس وقت ناشکری کی لعنت میں گرفتار ہے۔ اچھے آگے کہا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، واقعہ سنایا، واقعہ سنا کر یہ کہنا چاہا کہ دیکھو میدان جہاد سے بھاگنے سے تم بچ نہیں سکتے اگر موت مقدر ہو، اگر موت مقدر نہیں ہے تو میدان جہاد سے بھی تم گھر واپس آؤ گے انشاءاللہ۔ یہ عقیدہ اوپر سمجھا دیا، یہ عقیدہ سمجھا کر ذہن بنایا، ذہن بنانے کے بعد حکم دیا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، قتال کرو۔ جہاد یہ قیامت تک رہے گا، ماضین الی یوم القیامہ۔ جہاد کا انکار الحاد ہے، جہاد کا انکار یہ قرآن و حدیث کی نصوص کا انکار ہے۔ جو جہاد کا انکار کرتا ہے وہ زندیق ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، پیسہ حاصل کرنے کے لیے، ملک حاصل کرنے کے لیے نہیں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے یاد کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور یقین جانو، ان اللہ سمیع، بہانہ بنانے والوں کے باتوں کو خوب سنتا ہے، وہ اتنا اچھا سنتا ہے، وہ کتنا اچھا سنتا ہے سمجھانے کے لیے کوئی مثال نہیں دنیا میں۔ کیسا سمجھائیں آپ کو کہ اللہ کیسا سنتا ہے؟ علیم، اور کہتے ہیں کہ تمہارے ریا کو بھی جانتا ہے اور اخلاص کو بھی جانتا ہے، اس میں تسلی بھی ہے، اس میں تنبیہ بھی ہے۔ مخلصین کے لیے اس میں تسلی ہے، ایک آدمی مخلص ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں تمہارے اخلاص کو، گھبراتے کیوں ہو؟ تو مخلص کو کتنی تسلی ہوگی؟ جس کے لیے آدمی کام کرتا ہے نا، اگر وہ برابر دیکھ رہا ہو کام کرنے کے لیے، مثال کے طور پر ایک آدمی ایک کمپنی میں کام کر رہا ہے، بڑے دلچسپی کے ساتھ، بڑے انہماک کے ساتھ، پوری دل جمی کے ساتھ آدمی کام کر رہا ہے، اونر دیکھ رہا ہے بیٹھے ہوئے، اور اونر دیکھ رہا ہے بیٹھے ہوئے، اور اسے بھی معلوم ہو جائے کہ اونر دیکھ رہا ہے، کتنے اچھے انداز میں کرے گا، اچھے اندازے سے بھی کرے گا، خوشی بھی ہوگی کام کرتے ہوئے کہ جس کے لیے میں کام کر رہا ہوں وہ برابر میرے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ کہتے ہیں علیم، اور ریاکاروں کے لیے سے بڑی دھمکی بھی ہے، تنبیہ ہے، تم چھپا نہیں سکتے، مخلوق کے سامنے ظاہر داری چل جائے گی، نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، مخلوق کے سامنے ظاہر داری چل جائے گی، لیکن تم اپنے ریا کو تمہارے پیدا کرنے والے سے کیسے چھپاؤ گے؟ وہ تو تمہارے دل پر گزرنے والے خیالات اور خطرات تک سے باخبر ہے، علیم۔ آگے ایک اور مسئلہ قرآن نے چھڑا ہے
جہاد کا حکم دیا. اب جہاد نہتا تو نہیں ہوگا, جہاد کے لیے ہتھیار کی ضرورت ہے, تلواروں کی ضرورت ہے, گھوڑوں کی ضرورت ہے, اب بندوقوں کی ضرورت ہے, توپوں کی ضرورت ہے, اب لوہے کے لباس کی ضرورت ہے, پتہ نہیں دنیا بھر کے چیزوں کی ضرورت ہے, فوج کی ضرورت ہے, فوج کے لیے کھانے کی ضرورت ہے. تو اب جہاد کی ترغیب دے کر اسباب جہاد میں پیسہ خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں. اور ترغیب کس انداز سے دیتے ہیں ذرا غور سے سنیے. کہتے ہیں منزل لذی, کون ہے تم میں ایسا جو یقرض اللہ قرضا حسنا, جو اللہ کو قرض حسنا دے. کسے دے قرض؟ اللہ کو قرض حسنا دے. مال خرچ کرنے کو اللہ نے قرض سے تعبیر فرمایا ہے. اللہ کو قرض دو, اللہ کہہ رہے مجھے قرض دو. بعضوں نے سن کر کے یہ کہا, بعض نادانوں نے, کہ اللہ غریب ہو گیا, محتاج ہو گیا ہے, اسی لیے قرض مانگ رہا ہے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ کہتے ہیں سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء, انہوں نے جو کہا ہے ہم نے اسے لکھ لیا ہے, موقع آنے پر ہم اسے بولیں گے, ہم اسے اس کا بدلہ دیں گے. جنہوں نے قرآن نے اس نقل کیا ہے سورہ آل عمران میں. اور بعضوں نے ترغیب سننے کے بعد بھی جی چرایا, نہیں دیے. اور بعضوں نے سن کر کے جو ہے آگے بڑھے ہیں. ابو الدہدہ ایک صحابی ہیں, جب آیت نازل ہوئی تو حضور کے پاس آئے, حضور میرے 2 باغ ہیں, اگر میں دونوں باغ اللہ کے راستے میں دے دوں تو کیا ملے گا؟ حضور نے کہا جنت ملے گی. تو ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں دونوں باغ اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں. حضور نے فرمایا ایسا نہ کرو, ایسا کرو یہ ایک باغ اللہ کے راستے میں وقف کر دو, اور یہ ایک اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ چھوڑو. بیوی بچوں کے لیے چھوڑ کر جانا ان کو بھیک مانگتا چھوڑ کر جانے سے بہتر ہے. یہ اسلام کی تعلیمات کا اعتدال ہے. حضرت صدیق اکبر پورے گھر کا سامان لاتے ہیں تو بھی قبول کر لیتے ہیں, حضرت عمر آدھا لاتے ہیں تو قبول کر لیتے ہیں. ایک صحابی نے حضور کے خدمت میں جب حضور نے ترغیب دی تو سونے کا کچھ وہ تھا ان کے پاس, وہ پیش کیا, میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. تو حضور نے اس طرح منہ موڑ لیا, ادھر سے آ تو ادھر منہ موڑ لیا, پھر سامنے سے آئے تو لے کر کے حضور نے اتنی زور سے پھینکا اسے. اس کے بعد حضور نے یہی کہا جو میں نے کہا کہ تم اپنے بیوی بچوں کو بھیک مانگتے ہوئے چھوڑ کر جاؤ گے, اس سے بہتر ہے کہ ان کے لیے کچھ چھوڑ کر جاؤ. ابو الدہدہ نے کہا اچھا جیسا فرما دیں. تو بھی وہ باغ جس میں 600 درخت تھے کھجور کے, وہ باغ اللہ کے راستے معاف کر دیا. قرآن کریم نے کہا منزل الذی یقرض اللہ, دیکھو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر کیا گیا ہے, اس لیے کہ ایک ہوتا ہے ہدیہ. ہدیہ جو دیا جاتا ہے وہ واپس لینے کے لیے نہیں, ہدیہ دے دیا جو چاہے کرو, صدقہ دے دیا جو چاہے کرو, تم اس کے مالک بن گئے, زکوٰۃ دے دی, اب سامنے والا مالک بن گیا, جب تک مالک نہیں بناؤ گے زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوگی. جو چاہے تمہارا اختیار ہے, تمہارے قبضے میں آ گئی, میں نے اپنا قبضہ اٹھا لیا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے قرض. قرض جو دیا جاتا ہے اس کا لوٹانا واجب ہے, اس کا لوٹانا واجب ہے. تو گویا اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو, اللہ کا راستہ کیا ہے؟ مسجد, مدرسہ, بیوہ, یتیم, مسکین. ہاں اب اس کی تم پھیلاتے چلے جاؤ, تم جتنا پھیلاتے ہو اس میں رشتہ دار, غیر رشتہ دار, مسافر سب آ گئے. اس کی تفصیل میں نے عقائد کی بڑی اچھی تفصیل اس سے پہلے میں نے کی تھی. اس میں
اور سب اللہ کا راستہ ہے. جہاد بھی اللہ کا راستہ ہے, دین کے دوسرے کام بھی اللہ کے راستے ہیں. دیکھو اگر کوئی آدمی کسی کو قرض دے تو قرض کا لوٹانا واجب ہے. تو گویا اللہ نے یہاں قرض کا لفظ استعمال کر کے یہ بتایا کہ تم جو اللہ کے راستے میں دو گے اس کا بدلہ لوٹانا میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے. اللہ پر کوئی آدمی کسی چیز کو واجب نہیں کر سکتا, لیکن وہ خود کسی چیز کو اپنے اوپر واجب کر لے تو اسے روکنے والا کون ہے؟ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ, سورہ سبا کی آیت ہے, فَهُوَ يُخْلِفُهُ, تم تھوڑا یا زیادہ چھپا کر یا علانیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دیں گے. مفسرین نے لکھا ہے, شارحین نے, اس سے بدلے سے مراد یہ دنیا کا بدلہ ہے, دنیا میں اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے. شیطان فقر و فاقے سے ڈرائے گا, اللہ کے راستے میں جہاد میں جاؤ گے مر جاؤ گے, اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے کنگال ہو جاؤ گے. قرآن نے رد کیا ہے شیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء, شیطان فقر و فاقے سے ڈرائے گا اور تمہیں بے حیائی کا حکم دے گا. مفسرین نے لکھا یہاں بے حیائی سے مراد بخل ہے. اس کے مقابلے میں اللہ وعدہ کرتے ہیں اور اللہ وعدے کے خلاف نہیں فرماتے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا, اللہ دو وعدے فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے. اللہ نے دو وعدے فرمائے مغفرت کا, تم اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. مغفرت ہر آدمی کی ضرورت ہے, ہر چھوٹے بڑے کی, مالدار غریب کی, کالے گورے عرب عجم کی, حاکم محکوم کی, سب کی ضرورت ہے, مرد عورت کی, اور ہر وقت کی ضرورت ہے. اور انسان کی سب سے بڑی ضرورت اس کی مغفرت ہے. پوری زندگی جو آدمی جائے وہ چیز ہو جائے گی اگر آدمی کی مغفرت ہو گئی. دوسرا وہ فضلہ, اللہ تمہارے مال کو بڑھانے کا وعدہ کرتے ہیں. دو وعدے, اس کو کہا منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے تم میں جو اللہ کو قرض حسنا دے گا. اللہ کو دینے کا مطلب اللہ آگے ہاتھ نہیں لے گا. سفیر آ کے مانگے گا, مسجد والے مانگیں گے, مدرسے والے مانگیں گے, فقیر مانگے گا, غریب مانگے گا, تمہارا غریب رشتہ دار مانگے گا, بیوہ مانگے گی, یتیم مانگے گا, یہ سب اللہ کے نمائندے ہیں. اللہ آسمانوں سے اتر کر آگر بھیک تھوڑے مانگے گا. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ تم نے میں بیمار پڑ گیا تھا, تم نے میری عادت نہیں کی. یہ صحیح ترین روایت ہے سند کے اعتبار سے. تو وہ کہا اللہ آپ بھی بیمار ہوتے ہیں؟ تو کہ نہیں, فلاں پڑوسی تمہارا بیمار تھا, اگر تم وہاں جاتے تو مجھے پالے تھے. میں بھوکا تھا, تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اللہ آپ کو بھوک لگتی ہے؟ کہ نہیں, فلاں بھوکا تھا, اگر کھانا کھلا دیتے تو مجھے وہاں پالے تھے. میں ننگا تھا, تم نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا. کہلا آپ بھی؟ کہ نہیں, وہاں جاتے اگر ننگے کو کپڑا پہناتے تو مجھے وہاں پالے تھے. اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, تو کتنا دیں گے؟ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا, اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا کر دیں گے, دو چند کر کے دیں گے. ایک کا 10, بعض آیتوں سے معلوم ہوتا ہے ایک کا 700. وہاں پر بھی رکا نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. کیا خرچ کرتا ہے بولو؟ اللہ اسے بڑھاتے ہیں پالتے ہیں. وہ ایک کھجور کے ٹکڑے کو احد کے پہاڑ کے برابر بنا دیتے ہیں. احد کا پہاڑ 13 کلومیٹر چوڑا ہے. کتنا ہے؟ ہاں, جب مدینہ جاؤ گے تو دیکھو اتنا بڑا دیتے ہیں. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. آگے فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ, اللہ ہی تنگی پیدا کرتے ہیں, وہی کشادگی پیدا کرتے ہیں. کسی کو غریب بنا دیا, مالدار بنا دیا, وہ اس کی قدرت کا نظام ہے. یہ اس کی تقسیم ہے, اللہ کی تقسیم ہے. اور اللہ نے جو تقسیم کی ہے وہ بڑی گہری مصلحتوں کو سامنے رکھ کر تقسیم کی ہے. سارے لوگوں کو اللہ مالدار بنا دے. ہر آدمی فرعون بن جائے گا. کیا بنے گا؟ ہر آدمی فرعون بن جائے گا. کوئی کسی کی نہیں سنے گا, جھگڑے. ہر آدمی کو بادشاہ کتنے بنتے ہیں؟ ملک میں کتنے بادشاہ ہیں؟ ایک ہی تو بادشاہ ہے. ہر آدمی بادشاہ بن جائے تو کیا ہوگا؟
واللہ یقبض و یبسط. بعض روایتوں میں آتا ہے، اور یہ روایت بھی صحیح ترین ہے، روایت ہے سند کے اعتبار سے، کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کو ہم نے غریب اس لیے بنایا کہ اگر مالدار بنا دیتے تو وہ کفر کے راستے پر چل دیتا. اسی کی مصلحت کی وجہ سے ہمارے خزانوں میں کوئی کمی نہیں تھی. ہمارے خزانے پہلے بھی پر تھے، اب بھی پورے ہیں، اور ہمیں دینے سے کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، لیکن تمہاری ہی مصلحت کی وجہ سے، اس لیے کہ تم کو پیدا کرنے والا میں ہوں، تو تمہاری روح کی استعداد کو بھی میں جانتا ہوں، اس کے مطابق میں نے یہ تقسیم کی ہے. اس لیے اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے. بندہ اپنی نادانی سے کبھی ایسی چیز مانگ بیٹھتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہر دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ کا علم کامل بندے کی جہالت کا ساتھ نہیں دیتا، ورنہ کیا حشر ہوتا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہم نے اس کو مالدار اس لیے بنایا، اس کو غریب بناتے تو کافر ہو جاتا، اس کو مالدار بنا، اگر اس کو مال نہ دیتے تو کافر ہو جاتا. یہ اتنا کمزور واقع ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں مالدار کتنے کمزور ہوتے ہیں. واللہ یقبض و یبسط. کہتے ہیں یہ اسباب کا کھیل نہیں ہے جو نظر آتا ہے. کڑیاں جوڑنے کی زیادہ کوشش نہ کرو، اللہ ہی تنگی پیدا کرتے ہیں، اللہ ہی کشادگی دیتے ہیں. اس لیے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے گھبراؤ مت. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.